السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ وہی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کی مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے جو کسی چیز کو کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے یا زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے۔ سورۃ الفرقان کی میں نے یہ آیات تلاوت کی۔ کل ہم نے سورہ نور تک پڑھا تھا، جس میں میں نے سورہ فرقان کو اگلے 19 پارے کے ساتھ شامل کر لیا، کیونکہ اس کے صرف 2 رکوع تھے۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ سورہ فرقان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی توحید بیان کر دی اور قرآن پاک کو خاص اپنا کلام کہہ کر متعارف کروایا۔ پھر جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ممنوع قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگانا، کہ قرآن پاک پر پہلے انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ محض جھوٹ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، لیکن ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جس کو نقل کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو نازل کیا تو وہ پچھلی تمام شریعتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور اس میں حتمی احکامات نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو چلتا پھرتا ہے زمین پہ اور کھاتا پیتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یا کوئی خزانہ یا کوئی اس کو باغ دیا جاتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا۔ اور ظالم کہتے تھے کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ لوگ ہیں اور راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتے، اور وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بڑی بابرکت ہے، اور وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب سے بہتر چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت کے لوگوں کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ پہ قیامت پر پھینک دیا جائے گا کہ یہ موت کو پکاریں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو، یعنی کہ ان کا انجام جو ہوگا وہ کتنا بھیانک ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کے بدلے عطا کی جائے گی، اور وہ آخری منزل ان کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی بھی دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے جھوٹ اور مکر کو بھی ظاہر کریں کہ ان لوگوں پہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ 19 پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنے نفسوں میں، اور یہ حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں۔ سورۃ الفرقان کی ان آیات میں کفار کے ترازات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر
جو ہے وہ براہ راست وہی نازل کیوں نہیں کر دیتا یا خود سامنے آ کر کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا جس دن فرشتوں نے کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آنا ہے اس دن ان کے لیے یہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا بلکہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور کن موقعوں پر انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے؟ عام حالات میں تو ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن 3 اہم موقع ایسے ہیں جس پر فرشتے جو ہیں وہ انسان کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے موت کے وقت، جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کے پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جو خوشبو اور سلامتی کے ساتھ ان کی روح کو عزت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کے پاس سخت اور ڈراونے چہرے والے فرشتے آتے ہیں جو ان کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور گندے اور غلیظ کفن میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا، قبر میں منکر اور نکیر نامی 2 فرشتے آتے ہیں اور انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو نیک انسان ان سوالات کے صحیح جواب دے دے گا، جس نے زندگی میں اپنی ان سوالات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اسی میں وہی جواب دے سکتا ہے قبر میں ان کو، اور پھر وہ آرام میں ہوگا، جبکہ گناہ گار اور کافر جواب نہ دے سکیں گے تو ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن جب تمام انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے تو فرشتے ان کے اعمال نامے اور انجام کے فیصلے کے ساتھ آئیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے وہی خوبصورت فرشتے خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور جنت کی خوشخبری دیں گے، اور برے لوگوں کے لیے سخت ڈراؤنی شکل والے فرشتے آئیں گے، ان کو عذاب کی وعیدیں سنائیں گے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائیں گے۔ اور اس دن سب سے بڑی ندامت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن کچھ ایسے مواقع ہوں گے جب انسان شدید پچھتاوے اور ندامت کا اظہار کرے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہوگا، دین میں نئی چیزیں یعنی بدعات نکالی ہوں گی اور خود ساختہ نظریات گھڑے ہوں گے۔ جو بھی اچھا، یہ تو میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں نا، گناہ تو کوئی نہیں نا اس میں کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم تک پہنچا دیا، ہم اس کے اندر ہرگز بھی کوئی نئی چیز نہیں نکال سکتے۔ اور یہ ندامت جو ہے وہ کیوں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ مکمل اور کامل تھا، اس پر انہوں نے خود بھی عمل کیا، اس کے بعد ان کے صحابہ نے عمل کیا، اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین سب نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، ہمارے لیے محفوظ ہو گیا یہ دین۔ اب اس کے اندر ہم نئی چیزیں نہیں نکال سکتے، تبدیلیاں نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے تبدیلی کی تو ہم اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لیں۔ اس دن کافر ندامت سے اپنے ہاتھ چباتے ہوئے پکاریں گے، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں، اور کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اس کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اور یہ ان کی شکایت کس طرح کے لوگوں کے خلاف ہوگی؟ جو قرآن کو صرف زبانی تلاوت کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے نظریات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں روشن کر لیں اس کی وجہ سے۔ اور جو لوگ قرآن سے غافل ہیں ان کا انجام وہ۔ اب آیات 45 to 60 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بالقرآن کا حکم دیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے جو اس کی عظمت اور قدرت کا مظہر ہے۔ ان میں سے چند اہم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سایہ اور دھوپ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور بادل کے ذریعے سایہ اور دھوپ کا نظام بنایا تاکہ انسان کی زندگی جو ہے متوازن گزر سکے۔ سورج اور پھر دن اور رات کا نظام، سورج کی حرکت کے ذریعے دن اور رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ انسان آرام بھی کرے اور اس کو محنت کے بھی مواقع ملے،
اور وہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سکون حاصل کر سکے۔ اور پھر ٹھنڈی ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتی ہیں اور بارش کا سبب بھی بنتی ہیں۔ بارش اور پانی کی گردش کے بارے میں بتایا کہ پانی کا چکر زمین پر زندگی کو مکمل بناتا ہے، ذرات اور پینے کے لیے پانی فراہم کرتا ہے، حیاتیاتی نظام کو برقرار رکھتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کائنات کے اندر اپنی ہر نعمت کو جو ہے وہ ہماری خدمت پہ لگا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں اس کی عطا کردہ ہیں، مگر افسوس کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ احسان فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ سے ان کو منسوب کرنے کی بجائے غلط عقائد میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ایک اور حکم جو یہاں دیا گیا وہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ یہاں جہاد بالقرآن سے مراد حق کو واضح کرنا اور باطل کے خلاف اتمام حجت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جہاد بالقرآن کی مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے 15 سالوں میں آپ نے صرف جہاد بالقرآن کیا، یعنی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں حق اور باطل کا فرق سمجھایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان 15 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے ذریعے ایک منظم اور تربیت یافتہ جماعت تیار کی جو ایمان، اخلاق اور علم میں مضبوط تھی۔ پھر ہجرت مدینہ ہوئی اور اس کے بعد جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو جہاد بالقرآن کے ساتھ ساتھ مسلح جہاد بھی کیا گیا تاکہ دین حق کو غالب کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 8 سالوں میں یہ دونوں جہاد ساتھ ساتھ جاری رہے، یہاں تک کہ اسلام کو عرب میں مکمل غلبہ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کے ذریعے ایک منظم جماعت تیار کریں جو دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے تیار کرے۔ آیت نمبر 63 سے 77 تک اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے، یعنی رحمان کے بندے، وہ جنہیں اللہ نے اپنی قربت اور رضا کے لیے چن لیا ہے، ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف اور نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا درج کی ہیں؟ عاجزی اور بردباری، یعنی کہ وہ جب چلتے بھی ہیں زمین پر تو عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور تکبر ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا، لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں اور لڑائی جھگڑے کی بجائے کہتے ہیں قولوا سلاما، سلامتی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ تہجد گزار ہوتے ہیں، تہجد میں رہ کر اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے اور اس سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی تہجد ان کے معمولات کا لازمی حصہ ہے۔ اور پھر ہے مال میں اعتدال، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ کم کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، شرک، قتل، زنا جیسے بڑے گناہوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ نے واضح کر دیا جو ان میں سے کسی ایک بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو عباد الرحمن کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا اور اپنی زندگی کو بدل دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر سچائی اور دیانتداری ہوتی ہے ان میں، جھوٹی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے جہاں دھوکہ فریب اور بے مقصد باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایسی محفلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر قرآن پر عمل کرتے ہیں، جب قرآن وہ سنتے ہیں تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، صرف کانوں سے نہیں گزارتے بلکہ ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اور بد سلوکی کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ صبر کرتے ہیں اور معاف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہنم سے نجات کی دعا ہے ان کی، اور پھر یہ بندے مسلسل اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں جہنم کی اور شیطان کی اور سب ان کے سخت عذابوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 3 بار جہنم سے نجات کی دعا کرے گا، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ اور پھر عباد الرحمن کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا، پہلے وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری ان کی جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ان کی بیویاں نیک اور متقی بنے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ
صالح لوگوں کا امام بنا دے، اور پھر حق کی دعوت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ ان کی ایک خاص صفت ہے یہ، جب انہیں حق کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، نہ ضد کرتے ہیں، نہ ہٹ درمی، نہ تکبر کرتے ہیں، اور فوراً اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اپنی اصلاح کرتے ہیں اور توبہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر یہ اللہ کی رحمت کے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں اور اس کے در سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے لیے خاص جو انعام رکھا وہ کیا ہے؟ جنت کے بالا خانے، بلند بالا خانے، جہاں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہمیشہ اپنے جو ہے وہ اولاد اور بیویوں کے لیے جو ہے وہ زوج کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، دونوں زوج ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور عباد الرحمن کے لیے جو ساری خصوصیات ان کی بیان کی گئیں ان آیات میں، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے عاجزی، تہجد، سچائی، دیانتداری، صبر، دعا اور قرآن سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان صفات کو اپنانے کی توفیق دیں اور ہم اپنی زندگیوں میں ان کو لاگو کر سکیں۔ اب ہم سورۃ الشعراء شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے اور 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اس میں نشانی ہے مگر ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب بھی دے سکتا ہے لیکن وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اس لیے اصلاح کے لیے مہلت بھی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں۔ یہی مضمون سورہ کہف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھیجنے کا مقصد ہے، جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں، ان کا ایمان لانا یا نہ لانا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ شروع کی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بہت افسردہ ہوتے تھے جب یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے بتا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کام ختم ہو گیا، یعنی اتمام حجت ہو گئی۔ آیات میں 10 سے 33 تک اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ حقیقی رب کون ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے جو نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ رب کائنات کون ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی تو فرعون نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم نے تمہاری پرورش کی اور ہم نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی آدمی کو قتل کر ڈالا۔ وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ قتل مجھ سے نادانستہ طور پر ہوا اس وقت جب میں حقیقت کی تلاش میں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دی ہے اور میری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ رہا تمہارا احسان تو یہ مت بھولو کہ ہم نے میری پوری قوم کو تم نے جو ہے وہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، میری قوم کو تم نے۔ تو فرعون نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت مضبوط الفاظ میں جواب دیا، وہ جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو نہ صرف تمہارا رب ہے بلکہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون لاجواب ہو گیا۔ جب وہ دلیل سے شکست کھا گیا تو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی، تو فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا اور ید بیضا کی صورت میں چمکنے لگا تو فرعون اور زیادہ مرعوب ہو گیا، اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اس نے دربار سے جو ہے وہ
پہلے تو دربار اس نے برخاست کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جو دن تھا ان کا مقرر کیا اور وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو لے کر آئے ہیں اور تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ آیات نمبر 52 سے 68 تک اللہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کا پھر مقابلہ کیا، اور ساری جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ نے اپنی قوم کو لے کے نکلنا ہے، جب پورا واقعہ ہو گیا اور جادوگر شکست کھا گئے اور سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکلیں۔ جب وہ لے کر نکلے اپنی قوم کو تو سامنے سمندر تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایک بہترین مثال پیش کی گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ان سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نکلیں، آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو بیان کیا جس میں ان کے عظیم توکل اور اللہ کی مدد کا مظاہرہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون کو جب اس فرار کی خبر ملی تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے پر پہنچی تو سامنے جو تھا وہ سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا خوفناک لشکر آ رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ گھبرا گئے اور مایوسی میں کہنے لگے کہ ہم تو مارے گئے۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے مثال توکل کا مظاہرہ کیا اور اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور مجھے رستہ دکھائے گا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین اور بھروسے کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے عصا مارا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس رستے سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گئے، اور فرعون اور اس کی قوم بھی پوری کی پوری جو فوج اس کے ساتھ آ رہی تھی، انہوں نے اس رستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو ملا دیا اور فرعون اور اس کی فوج سمیت سب کے سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی انہیں نجات دیتا ہے۔ جب کہیں سے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رستے، ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی لے کر آتے ہیں۔ یہی وہ مشیت الہی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے وقت غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر مکمل کامل بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جب ہم خالص دل کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اس کی رضا میں رہنے والے راضی رہتے ہیں، اس کی رضا میں، اور وہی اعمال بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتے ہیں۔ آیات 83 سے 89 تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں ہیں۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بابرکت اور ایمان افروز دعائیں ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ یہ دعائیں قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پہلے انہوں نے علم و حکمت کی دعا کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعائیں ہیں یہ ساری بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صالحین کی ساتھ ملنے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے فریاد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر خیر بعد کے لوگوں کے زبانوں پر جاری کر دینا اور مجھے جنت کا وارث بنانا، جنت النعیم، جنت کی نعمتوں کا وارث بنانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا اللہ تعالیٰ، جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بس کامیابی اسی کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے رہنا ہے، حکمت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور صالحین کی صحبت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النمل، اس میں بیان کیا گیا کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ طاسین
تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قرآن کریم ایک روشن اور واضح کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، مستحقین کی مدد کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آیات 15 to 31 تک سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ ان آیات میں سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے عظیم فضل کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع سلطنت، منفرد علوم اور غیر معمولی اختیارات عطا فرمائے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو پورے جہان میں کسی کو نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسی ہی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کے لشکروں میں انسانوں، جنات اور پرندوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی شامل تھی۔ وہ پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان سمجھنے کا علم رکھتے تھے۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا تو ایک چونٹی نے اپنی برادری کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ہی نہ ڈالیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور مسکرا دیے، اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو انہوں نے ہدہد کو غیر حاضر پایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس نے واپس آ کر کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ حاضر ہوا تو وہ ملکہ سبا کی خبر لے کر آیا تھا، جو عورت جو تھی ملکہ تھی، اور وہ اور اس کی پوری قوم جو تھے وہ سورج کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک شاندار اور قیمتی تخت بھی تھا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا، اس میں انہیں اللہ کی اطاعت قبول کرنے اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیر معمولی علم اور طاقت دے سکتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں جس طرح سلیمان علیہ السلام نے پا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، حکمت سے چلے تھے، تمام جو ان کی رعایا تھی، یعنی کہ اس میں جانور، جن، چرند پرند اور سب کیڑے مکوڑے، سب کی جو تھی وہ بولیاں وہ جانتے تھے، اور سب ان کی جو ہے وہ رعایا میں شامل تھی، ان پر انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ اللہ کا شکر انہوں نے بہترین طریقے پر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں اور حکمت سے چلیں، ان نعمتوں کو حکمت سے استعمال کریں۔ آیات نمبر 32 سے 44 میں ملکہ سبا کا قبول اسلام ہے، اور اس میں ملکہ سبا کی عقل مندی، تدبر نظر آتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ دربار میں آئی، اس نے دیکھا کہ کس طرح ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کے ساتھ کیسا جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے جو ملکہ کو دعوت نامہ بھیجا تھا، تو اس نے اپنے دربار میں سب سے مشورہ کیا کہ وہ کیا پیغام بھجوائے۔ تو درباری جو تھے اس نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس قوت بھی ہے اور طاقتور لشکر بھی ہے، آپ جو ہمیں حکم دیں گی وہی ہوگا۔ لیکن ملکہ سبا نے جنگ کو آخری آپشن کے طور پر دیکھا تھا اور حکمت اور تدبر سے فیصلہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، بہت سمجھدار اور عقل مند عورت تھی، اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں پہلے اس بادشاہ یعنی سلیمان علیہ السلام کی نیت اور مزاج کا اندازہ لگانا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے ان کو تحائف بھیجے، لیکن وہ بادشاہ جو تھے وہ ہرگز دنیا پرست نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے تمام تحائف واپس بھیج دیے، اور ان کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تو ہم جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو ہم ایسا لشکر لے کر تم پر آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ تو اس جواب کو سن کر ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ اپنے درباریوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، شرک سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو موقع ضرور دیتے ہیں کہ وہ اصل حقیقت کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے،
جس طرح یہاں پہ موقع دیا گیا تھا ملکہ سبا کو، تو اس نے اپنی سمجھداری اور حکمت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز جانے اور اسلام قبول کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔